کا حصول، ٹیکنالوجی کا حصول یہ ہونا چاہیے. یہ دنیا کو تسخیر کرنے کی سمت ایک سفر کا نام ہے. گویا ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن کریم، دوسرے ہاتھ میں سائنس، اور سر پر کلمہ طیبہ کا تاج ہو. بالکل ٹھیک تعبیر ہے. ٹھیک بالکل ٹھیک. اچھا اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس سائنسدان ہیں اور امریکہ میں اور جانے کیا کیا. اس وقت جو زمینی حقائق ہیں وہ آپ ان سے واقف ہیں. اس وقت دنیا کی 500 بڑی جو جامعات ہیں، یونیورسٹیز دنیا کی، اس میں سے الحمدللہ ایک بھی کسی بھی مسلمان ملک سے متعلق نہیں ہے. نمبر 1. کرسچن ویسٹ، کرسچن ورلڈ 40% لوگ جاتے ہیں کہاں تک تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ یونیورسٹی لیول تک. مسلمان دنیا میں صرف 2% لوگ جاتے ہیں. ہمارے پاس کہاں ہے علم؟ ہمارے پاس اچھا چلیے اس پر ہم تبرہ نہیں بھیجتے، جو کچھ ہوا سو ہوا. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا دنیا کے اہم مسلمان ممالک میں ایکسپرٹ کالونیز بنانی چاہیے کہ مثلا اکنامکس کی تعلیم ایک ملک میں دی جائے، مثلا نیوکلیئر ٹیکنالوجی تعلیم ایک ملک میں دی جائے؟ ایک ملک میں نہیں، سب ملکوں میں نہیں. اگر ایکسپرٹ کالونیز، جب فرض کیجئے کہ ملیشیا میں اکنامسٹ، پورے عالم اسلام کے اکنامسٹ وہاں پر جو 50,000 1 لاکھ وہاں پر کوئی 50-100 برس تک تعلیم حاصل کریں، اس طرح ڈیفرنٹ جو علم ہے ان کو دین کا خادم بنائیں. اس پر ڈاکٹر صاحب میں آپ سے تفصیلی بات چاہوں گا، لیکن اس وقت ہمیں جانا ہے ایک بریک کی جانب. خواتین حضرات آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. آغاز رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. اور خواتین و حضرات یہ ہمارے پروگرام کا آخری چنک ہے. ڈاکٹر صاحب سوال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، میں اسے ریپیٹ نہیں کروں گا، وقت بہت محدود ہے. ایکسپرٹ کالونیز دنیا بھر کے مسلمان ممالک میں. جی آپ کا خیال تو بہت عمدہ ہے، لیکن یہ قابل عمل صرف اس شکل میں ہو سکتا تھا کہ عالم اسلام کا کوئی مرکزی نظام ہوتا جہاں سے یہ ایلوکیشنز کی جاتی کہ فلاں ملک میں فلاں علم کو موضوع بنا کر اور وہاں پر اس کی ایکسپرٹ کالونی ہو، یونیورسٹیز ہو. ایسا بالفعل تو ہے نہیں. تو اب تو ایک ہی قابل عمل شکل ہے. ہم جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں کوشش کریں کہ جملہ علوم جو ہے وہ جس کو معقول اور منقول کہتے ہیں، سوشل سائنسز ہوں، فزیکل سائنسز ہوں، دینی علوم ہوں، ان سب کے لیے ہمارے ہاں جو ہے کوشش ہو کہ زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے اور انٹلیکچوئلز کو اٹریکٹ کیا جائے اور ان کو اس کام کے اندر لگایا جائے. ٹھیک ہے. اور خاص طور پر جو مسلم ممالک، وہ مسلم ممالک جن کا تعلق اہل ثروت سے ہے، جو یعنی مالدار ممالک ہیں، ان پہ ذمہ داری زیادہ یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ غریب مسلم ممالک میں تعلیم کی شرح میں اضافے کے لیے اپنا کام سر انجام دے. صحیح ٹھیک ہے نا؟ اس ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اس پروگرام کا آخری سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بلکہ اقبال یاد آتے ہیں. اقبال نے فرمایا تھا کہ عید کے تعلق سے وہ فرماتے ہیں کہ عید آزاداں شکوہ ملک و دین، شکوہ ملک و دین، اور عید محکومہ گروہ مومنی، ہجوم مومنی. ہجوم مومنی. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ ہم شکوہ ملک و دین کی طرف جا رہے ہیں یا ہجوم مومنی؟ یعنی شوال کا چاند ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے؟ کسی اور شاعر کا یہ مصرع سنا رہا ہوں کہ ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ وہ شکوہ ملک دین کی طرف تو ہماری پیش رفت نہیں ہو رہی. ہم تو ایک ریورس گیئر لگا کر جو ہے مزید تنزل کی طرف جا رہے ہیں. خاص طور پر ہمارا ملک پاکستان، اس کے حالات جو ہے تو اللہ تعالیٰ سے خاص بس دعا کی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور توبہ اور رجوع اور انابت اللہ کا جو ہے بالکل آوازہ بلند کرنا چاہیے، ورنہ اس وقت صورتحال جو ہے ہماری. اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. 100 سال پہلے حالی نے یہ مطلع لکھا تھا. وقت گزرتا جا رہا ہے لیکن حالات تبدیل نہیں ہو رہے ہمارے. وہ دلاور فگار صاحب کا مصرع یاد آتا ہے کہ حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. یہ پروگرام آپ نے جو دعا کی بات کی کہ دعا ہم سب کو کرنی چاہیے، اور اس پروگرام کے اختتامی کلمات بھی آپ ہی ادا کریں گے اور دعا آپ فرمائیں گے. ڈاکٹر صاحب دعا کے لیے درخواست ہے.
الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کل حمد، کل ثنا، کل شکر صلی اللہ کے ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اے اللہ، جو ہدایت تو نے عطا فرمائی ہے اب اس پر استقامت عطا فرما، اب ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دے. اے اللہ، تیرے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ تمام انسانوں کے دل تیری دو انگلیوں کے مابین ہیں، تو جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. ہمارے دلوں کو ایمان کی طرف، تقوی کی طرف، جوش جہاد کی طرف، ذوق شہادت کی طرف پھیر دے. اے اللہ، تیری عطا کردہ یہ مملکت، یہ سلطنت خدا داد پاکستان، اے اللہ ہمیں توفیق دے. ہم سے بہت کوتاہی ہوئی ہے، ہم نے 60 سال 62 سال گزار دیے اور تیرے اس ملک میں تیرے دین کا بول بالا نہیں ہو پایا ہے، تیرے نبی کی شریعت نافذ نہیں ہو پائی ہے. اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں مہلت بھی دے دے، توفیق بھی عطا فرما کہ ہم نظام خلافت علی منہاج النبوہ سب سے پہلے پاکستان میں قائم کریں، اور پھر یہ کہ وہ دنیا بھر کے لیے ایک مشعل بن جائے ہدایت کا، اور پھر پوری دنیا میں خلافت علی منہاج النبوہ جس کی خبر دی ہے تیرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں قائم ہو جائے. اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات. اللہم ربنا تقبل منا صیامنا وقیامنا فانک خیر المتقبلین برحمتک یا ارحم الراحمین. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. خواتین و حضرات، آج 29واں پروگرام ہم نے ARY کراچی اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں پیش کیا. خواتین و حضرات، امکان غالب یہ ہے کہ آج چاند ہو جائے گا. اگر کل عید ہوتی ہے تو آج کا پروگرام آخری پروگرام ہے، اور اگر چاند نظر نہیں آتا تو ہم کل ایک نئے پینل کے ساتھ پروگرام کریں گے. خواتین و حضرات، جتنی دعائیں ڈاکٹر صاحب نے مانگی وہ پاکستان سے محبت اور دین سے محبت کا تقاضا تھی. خواتین و حضرات، ہم نے پورے پروگرامز میں جس ایک شاعر کو بار بار ریپیٹ کیا وہ تھے علامہ اقبال. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہے وہی تیرے زمانے میں امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. دے کہ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. خواتین و حضرات، اس امام کی ہمیں تلاش ہے، اس قیادت کی ہمیں تلاش ہے جو ہمیں لے کر آگے چلے. علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. خواتین و حضرات، اسلام کا بول بالا ہوگا، اور یہ سب جو کوششیں یہاں ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ امت مسلمہ متحد ہو ایک نقطے پر، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. کفار پہ شدید ہیں ہم لیکن آپس میں رحم دل. خواتین و حضرات، انشاءاللہ تعالی ہر رمضان میں ہم آتے رہیں گے اور اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں گی. یہ باتیں غیر جانبدارانہ ہوتی ہیں، ذمہ دارانہ ہوتی ہیں، غیر متعصبانہ ہوتی ہیں. خواتین و حضرات، اس پورے پروگرام کو سجانے میں سب سے زیادہ اہم کردار جس شخصیت نے ادا کیا ان کا نام ہے سلمان اقبال. خواتین و حضرات، سلمان اقبال ہر سال ماہ رمضان میں آغاز رمضان اسپیشل کو سجاتے ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میڈیا کے ذریعے بات آگے پہنچے. اٹلی کا ایک بہت بڑا مفکر تھا بریخت، اس نے کہا تھا کہ سچائی وہاں تک جاتی ہے جہاں تک ہم اسے دھکیلتے ہیں. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ بلغ ما انزل الیک، جو نازل ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کو پہنچا دیجئے. خواتین و حضرات، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور آپ جیسے لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے رسول اور قرآن کریم میں دیے گئے اصولوں کو بیان کرتے ہیں. خواتین و حضرات، ہمارے پروگرام میں اسی انداز میں لوگ آتے رہیں گے انشاءاللہ. آئندہ بھی اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.